عید الاضحیٰ والے دن یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے، جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، ذی الحجہ کا 10واں دن، اس کے لیے بھی کچھ احکام مستحب ہیں۔ اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ غسل کرے، نمبر 2 خوشبو لگائے، اور نمبر 3 کھانے کو مؤخر کرے۔ یہ تیسرا حکم جو ہے اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق ہے۔ عید الفطر میں تو یہ تھا کہ کھانا کھا کر یا کچھ نہ کچھ کھا کر پھر وہ عیدگاہ کی طرف جائے گا، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر مستحب یہ ہے کہ کھانا ابھی نہ کھائے بلکہ پہلے جا کے نماز پڑھے، اور اگر یہ اس نے قربانی کی ہے تو کوشش کرے اپنی قربانی کی جانور سے ہی اپنے کھانے کی ابتدا کرے۔ فرما رہے ہیں کہ کھانے کو مؤخر کرے گا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، اب وہ مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف توجہ کرے گا، عیدگاہ کی طرف جائے گا اور تکبیر کہے گا، اونچی آواز سے تکبیر پڑھے گا، اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھے گا کصلاۃ الفطری، جیسا کہ عید الفطر کی نماز پڑھی تھی۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز بھی بالکل ویسے ہی ہے عید الفطر کی نماز کی طرح، جس طریقے سے عید الفطر میں 6 تکبیرات زائد تھیں، شروع میں 3 تکبیرات تھیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں تھیں، بالکل اسی پیٹرن اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ وَيَخْطُبُ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اس نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا، اور لوگوں کو ان دونوں خطبوں میں الاضحیہ قربانی کے احکام بتائے گا، کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے لیے کون سا جانور استعمال ہوگا، قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں وغیرہ ذالک، جتنے بھی احکامات ہیں وہ بیان کرے گا۔ تکبیرات تشریق، اور اسی طریقے سے جو تکبیرات تشریق ہیں یہ بھی بیان کرے گا۔ تکبیرات تشریق کیا وہ یہاں پہ آخر لکھا ہوا ہے، اس کے مسائل و احکام جو ہے، مطلب خلاصہ کہنے کا یہ ہے عید الفطر کے اندر تو صدقہ فطر اور اس طرح کے احکام مسائل بیان ہوں گے، عید الاضحیٰ کے اندر جو قربانی ہے یہ اسی طریقے سے تکبیرات تشریق ہیں، اس سے متعلقہ احکام و مسائل امام بیان کرے گا خطبے کے اندر۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے سے رک گئے عید الاضحیٰ کے دن، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، مثال کے طور پہ کوئی بہت سخت بارش آئی، اتنی تیز بارش تھی، آندھی طوفان تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل ہی نہیں سکے، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر اگلے دن عید کی نماز امام پڑھائے گا، یعنی 11 ذی الحجہ کو۔ اور اگر 11 ذی الحجہ کو بھی کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر اس سے اگلے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو امام عید کی نماز پڑھائے گا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، تینوں دنوں کے اندر امام عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا عید الاضحیٰ کے دن، تو وہ نماز پڑھائے گا امام لوگوں کو من الغدی، اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو، وبعد الغدی، اور 11 ذی الحجہ سے بھی اگلے دن 12 ذی الحجہ کو، اگر 11ویں دن بھی نہیں پڑھ سکے۔ ولا یصلیھا بعد ذالک، لیکن 12 ذی الحجہ کے بعد جو 3 دن ہے قربانی کے، اس کے بعد آگے پھر اگر کسی عذر کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کو بھی نہیں پڑھائی جا سکی، پھر اس کے بعد آگے 13 کو نہیں پڑھا سکتا۔